السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج میں بات کروں گی پاکستانی قوم کے المیوں کے حوالے سے۔ پاکستان کی قوم کے المیے بہت سارے ہیں۔ آج میں آپ کو گنواتی ہوں کہ پاکستانی قوم کے المیے کیا کیا ہیں۔ پاکستانی قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہ چکا انسان جو ہے وہ اس وقت لندن میں بیٹھا ہے اور وہ جو ہے وہ مجرم ہے۔ اس کو عدالت نے جو ہے وہ کنوکٹ کیا ہے اور وہ مجرم ہے عدالت کی نظروں میں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے لندن میں جا کر، اور اب تو وہ ہمارے ہی پیسوں سے جو ہے وہ عمرہ اور حج کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور ہماری جو عوام ہے وہ ایک بوری آٹے کے لیے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر رہی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ فرض ادا کر رہا ہے، وہ حج کی ادائیگی کر رہا ہے، وہ عمرے کی ادائیگی کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے پیسوں سے، اور ہم جو ہے وہ آرام سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستانی قوم کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن جو 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اس کے پاس اتنی جائیداد ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی جائیداد ہے۔ وہ منی ٹریل جو ہے وہ دینے سے قاصر رہا، جس کی وجہ سے وہ کنوکٹ ہو گیا۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ دوسرا ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھینندن آتا ہے۔ ابھینندن ہمیں پھول پھیلانے تو آیا نہیں تھا، ہمیں آیا تھا وہ مارنے کے لیے، ہماری عوام کو آیا تھا وہ مارنے کے لیے، لیکن اس کو جو ہے وہ باقاعدہ ہم نے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا، اس کے ملک بھیجا، اور بغیر کسی شرائط کے بھیجا، اور بڑے مزے سے وہ جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ اس کو ہم نے چائے بھی پلائی، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑے خوشی خوشی کہ دا ٹی از فینٹاسٹک، بہت ہی اچھی چائے تھی۔ لیکن ہمارا محب وطن پاکستانی ارشد شریف کو جو ہے وہ کینیا میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور کینیا میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا جو ہے وہ قتل کس نے کیا اور کیسے ہوا یا کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمارے جو ہے وہ انصاف کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ اس بات کو دیکھتے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اور کیسے ہو گیا، جبکہ وہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں بتاتے رہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگوں نے ان کی نہیں سنی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ابھینندن کو تو ہم نے جو ہے وہ خوشی خوشی اور بہت ہی بحفاظت جو ہے وہ اس کے ملک پہنچا دیا، اور ہمارا ہی ایک جو ہے وہ قد آور جرنلسٹ جو ہے وہ کینیا میں بے یار و مددگار جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور ہم کینین گورنمنٹ سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہے اور کسی قسم کی جو ہے وہ ان سے تعاون نہیں مانگ رہے اس کیس کے حوالے سے، اور وہ ہمیں تعاون کر بھی نہیں رہے، اور نہ ہی ہمارے اسٹیٹ لیول پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ان سے کوئی تعاون طلب کرنے کی ہم نے کوشش بھی کی ہو۔ تو یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تو اسکول جانے سے قاصر ہیں، کیونکہ لوگ کھائیں یا لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں یا کیا کریں تو وہ ان تو اسکول جانے سے قاصر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکمران جماعت ہے، حکمران جماعت کے جو بچے ہیں وہ پولو بڑے بڑے مہنگے مہنگے گراؤنڈز میں جو ہے وہ پولو کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ بڑے بڑے کلبز میں جو ہے وہ پارٹیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں ہمارے جو ہے وہ ملک کے جو بچے ہیں جن کے ماں باپ جو ہے وہ اس ملک کا ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس چرا نہیں رہے، وہ جو ہے ان کے بچے جو ہے وہ اسکول جانے سے بھی قاصر ہیں۔ تو یہ آل تھینکس ٹو ہمارے حکمران جماعت، اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی یا گراؤنڈ فیکٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں جو ہے چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ لوگوں کی اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ بھائی عمران خان کی جو ہے وہ عمران خان کو زمان پارک میں جو ہے وہ حفاظت کے طور پہ ان کو رکھا جائے، یا نواز شریف جو ہے
ہے وہ لندن سے پاکستان آ جائیں. ان کی کسی کی بھی جو ہے وہ یہ خواہش نہیں ہے اور کوئی بھی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے, بلکہ لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے, بجائے اس کے کہ جو ہے آپ اپنی سیاست میں لگے رہیں. آپ دیکھیں کہ عمران خان کو بچانے کے لیے زمان پارک پہنچو, اور آج کراچی کا یہ حال ہے کہ ہر دوسرے جو ہے وہ دوسرے بندے کو جو ہے وہ لوٹ لیا جاتا ہے, گن پوائنٹ پہ اس کو لوٹ لیا جاتا ہے, اس کی جان تک محفوظ نہیں ہے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے مر رہے ہیں, اور جو ہمارے حکمران ہیں اور جو ایکچولی ہمارے سرونٹس ہیں, کیونکہ حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا ہے, جو اپنے لوگ ہیں, جو اپنی عوام ہے, اس کی جو ہے وہ خدمت کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہاں جو ہے ہمارے جو اپنے جو لوگ ہیں ان کے پروٹوکول میں آپ دیکھیں گاڑیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں, اور یہاں پہ پولیس ہماری حفاظت کے لیے موجود نہیں ہے, لیکن پولیس جو ہے وہ حفاظت کے لیے موجود رہتی ہے. مریم نواز کی, بلاول بھٹو کی, یا ان سے پارٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ جانوں کی بہت زیادہ قیمت ہے, اور ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ ہمارا ایک سب سے بڑا المیہ ہے, یہ بھی ہمارا ایک سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے نہ جان محفوظ ہے اور نہ ہمارا مال محفوظ ہے. جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کے پیسوں سے یہ لوگ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے بچے جو ہے وہ باہر ملکوں میں پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے جو بچے ہیں وہ جو ہے سرکاری اسکولوں کی یہ حالت ہے کہ وہاں جو ہے وہ گدھے پالے ہوئے ہوتے ہیں. سندھ کے سرکاری اسکولوں کی یہ بات میں کر رہی ہوں کہ وہاں پہ میڈیا کے لوگوں نے دکھایا ہے کہ وہاں پہ گدھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے بچوں نے آ کے پڑھنا ہے وہاں پہ گدھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا ایک اور سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستانی عوام کے پاس جو ہے وہ آج کل کھانے تک کو جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, اور وہ اپنے کپڑے بھی کیا بنائے گی عید پر. اور یہاں پر جو اشرافیہ ہیں, یہ جو حکمران جماعت ہے, حکمرانوں کے بچے ہیں, ان کے جو کپڑے ہیں وہ شان شاہانہ جو ہے وہ ہوتے ہیں, ان کے جو ہے وہ ان کے ڈائمنڈز وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کس طریقے کے حکمران ہیں جو کہ ہم پر مسلط ہوتے ہیں, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ اپنی جائیدادیں بناتے ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ باہر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں, اور مہنگے کپڑے اور مہنگے جوتے اور مہنگے جویلریز پہن رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کی اپنی عوام کے پاس جو ہے وہ اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ عید کے کپڑے بھی بنا سکے. تو یہ جو ہے وہ حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے, اور یہ تمام حکمرانوں کی میں بات کر رہی ہوں, اس میں کوئی بھی جو ہے وہ دودھ کا دلہا نہیں ہے, کیونکہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو بالکل کوئی شرم نہیں ہے, کوئی لحاظ نہیں ہے, ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرتے, عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے. بس جو ہے نا آواز ایک طرف سے یہ آ رہی ہوتی ہے, ہم جو ہے تمہاری طبیعت سیٹ کر دیں گے, اور دوسری طرف سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ الیکشن کروا دو. تمام مسائل کا جو ہے وہ حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں, اور دوسری طرف سے پھر آواز آتی ہے کہ نہیں ہم الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیں, آئین جو ہے وہ یہ ہے, آئین وہ ہے, آئین کا جو ہے وہ ہمیں بالادستی کرنی ہے. آئین کے تحت جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ عوام سے ہوتی ہے, عوام کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے, عوام کے بارے میں کوئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ایک دوسرے پہ صرف کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے پہ جو ہے وہ تانے بازی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں تک نکال رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عوام کی آواز جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا. عوام کے پر جو ہے وہ راتہ پیٹرول بم بھی گرا دیتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو شرم نہیں آتی. اس سے پہلے جب دوسروں کی حکومت تھی تو آپ نے بولا تھا کہ جو پیٹرول کی اگر 1 روپے بھی قیمت بڑھاتا ہے تو وہ وزیر اعظم ہوتا ہے چور. تو آپ اپنے چاچو کے بارے میں کیا کہیں گی, آپ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہیں گی, آپ خود اپنے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیونکہ اس کے بعد سے جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ 282 کا جو ہے وہ 1 لیٹر پیٹرول ہو چکا ہے. پہلے آپ 150 روپے کے پیٹرول میں اتنا چیختی تھیں, اب جب 300 روپے کی حدود تک کو کراس کر لے گا تب آپ کو غیرت یا شرم آئے گی کہ لوگ جو ہے وہ اپنے جائیں گے تو وہ کس طریقے سے بیچارے جائیں گے, کس طریقے سے اپنا پیٹ پالیں گے, اور کس طریقے سے جو ہے وہ نکلیں گے. آپ کو شرم آنی چاہیے, لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور ابھی بھی جو ہے وہ صرف اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, الیکشن ہو جائے. ایک طرف سے آواز آتی ہے الیکشن نہ ہو, ایک طرف سے آتی ہے الیکشن ہو جائے, ایک طرف سے آتے
ہیں کہ میرے باپ کے تو پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں تو اس کی جان کو خطرہ ہے. دوسری طرف سے آواز آتی ہے بھائی زبان پار پہنچو, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. عوام جو مر رہی ہے, آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ عوام جو مر رہی ہے تو اس کا بھی کچھ پرسان حال آپ لوگ کریں, لیکن آپ لوگوں کو بالکل کوئی شرم نہیں ہے, کوئی غیرت نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ کیا نام ہے چوریاں کرنے پہ مجبور ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں. کراچی میں کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں اور لوگوں کو خود سزا دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ کس کھاتے کی مولی ہے؟ پھر آپ کو کیوں رکھا گیا ہے؟ کیوں آپ کو حکمران بنائیں ہم؟ کیوں آپ کو ووٹ دیں ہم جب آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ایک قرارداد منظور نہیں ہوئی, لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے قرارداد منظور کر لی کہ بھائی وہ کیا نام ہے الیکشنز نہیں ہو سکتے اور یہ تو ان کے فیصلے کالعدم ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. یہ آپ اپنے لیے پارلیمنٹ چلاتے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے پارلیمنٹ چلائیں. آپ جو ہے وہ اپنی کرپشن بچاؤ کے لیے پارلیمنٹ کو آپ نام دے دیں نا کہ یہ کرپشن بچاؤ ہے. پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ کرپشن بچاؤ ادارہ ہے. کرپشن بچاؤ ایک وہ چیز ہے, آپ پھر اس کو پارلیمنٹ کا نام نہ دیں. ہمارا ایک اور المیہ ہے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ روکا جا رہا ہوتا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ دبایا جا رہا ہوتا ہے, ان کو بھی اپنے کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے, ان کو اچھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا ہے. میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ادارے جو کہ اپنے طور پہ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, چاہے وہ JDC ہو, چاہے وہ ایک ارطغرل کا ڈپلیکیٹ ہے پاکستان میں, وہ بھی ایک اچھا کام کر رہے تھے, لیکن ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ان کو بھی جو ہے وہ جانی نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ آپ خود بھی نہ کریں لوگوں کی مدد, اور جو دوسرے جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ روک دیں. اور ایک جو فروٹ کے حوالے سے انہوں نے بائیکاٹ کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا, میں بات کر رہی ہوں ظفر عباس صاحب کی, جو کہ جن کا نام پہلے میں نے غلط لے لیا تھا, ظفر اقبال کہہ دیا تھا, جبکہ وہ JDC کے بانی ہیں اور ظفر عباس ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ فروٹ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, جس میں میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی اور ان کو سپورٹ کیا تھا. لیکن اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے وہ ریٹ کم ہو گئے, لیکن پھر سے جو ہے وہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ جب تک کہ حکومت کو ہوش نہیں آتا, حکومت جو ہے وہ اپنے دیے گئے ریٹس کو امپلیمنٹ نہیں کرواتی, تب تک کہ جو ہے وہ کوئی ایک فرد واحد یا کوئی ایک فرد واحد والا ادارہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو حکومت سندھ پلیز ہوش میں آ جائیں اور جو ہے وہ لوگوں کی ایٹ لیسٹ ماہ رمضان کا آخری وقت چل رہا ہے, آخری جو ہے وہ سماں چل رہا ہے, تھوڑا تو آپ لوگوں کے بارے میں سوچ لیں, تھوڑا تو لوگوں کے لیے کر لیں, کچھ تو آپ بہتری کے لیے اقدامات اٹھائیں. صرف جو ہے وہ بسیں چلا دینا کہ بھائی بسیں چل رہی ہیں اور لوگ جو ہے اس میں سفر کر رہے ہیں, بھائی کھانے کو نہیں ہوگا تو بسوں میں سفر کر کے کیا کریں گے وہ لوگ. اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت. ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.